اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ایسی آبادی سے گزرے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ اس آبادی کے تمام لوگ حتیٰ کہ جانور اور چرند پرند موت کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے، رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگارا، یہ پوری بستی جو اس موت کی آغوش میں چلی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے عیسیٰ، خود انہی سے پوچھ لیجئے، یہ خود ہی بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند مقام پہ تشریف لے گئے اور آواز دی، یا اہل ھذہ القریہ، اے اس بستی کے رہنے والے لوگوں، میری بات کا جواب دو۔ تو ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لبیک یا روح اللہ و یا کلمۃ اللہ، لبیک۔ آپ نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ، تمہارے اوپر اللہ نے یہ عذاب کس وجہ سے نازل کیا؟ کون سے اعمال انجام دیتے تھے؟ کون سی خرابیاں تمہارے اندر پائی جاتی تھی؟ اس کی وجہ سے اللہ، جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے، اس اللہ نے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہماری پہلی خرابی یہ تھی کہ ہم عبادت الطاغوت، ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے۔ آقا نے پوچھا، کس طرح تم طاغوت کی عبادت کرتے تھے؟ جبکہ عبادت کا لائق تو اللہ رب العزت ہے، تم طاغوت کی کس طرح عبادت کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، الطاعۃ لأہل المعاصی، ہم اس بستی میں جو فاسق و فاجر تھے، جو گناہ گار تھے، جو نافرمان بندے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی سر نہیں جھکاتے تھے، ہم ان لوگوں کی اطاعت کرتے تھے، نیک لوگوں کی، صالح بندوں کی آواز کو توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ وحب الدنیا، ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا ہی ہمارا ہم و غم تھی، دنیا کے لیے ہی ہم مر مٹتے تھے۔ آقا نے پوچھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تم کس قدر دنیا سے محبت کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، آقا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہم دنیا سے اس قدر محبت کرتے تھے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ماں اگر بچے کی طرف توجہ دیتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، اور ماں اگر بچے سے منہ موڑتی ہے تو بچہ غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ ہم بھی دنیا سے اسی طرح محبت کرتے تھے، دنیا جب ہماری طرف رخ کرتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے،
اور دنیا جب ہم سے منہ موڑتی تھی تو ہم دکھی ہو جاتے تھے، دنیا کے لیے غمگین ہو جاتے تھے۔ تیسری چیز ما خوف قلیل و عمل بعید، ہمارے اندر خوف خدا کم تھا اور لمبی امیدیں زیادہ تھیں، موت کی طرف توجہ کم تھی اور لمبی امیدیں باندھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہج البلاغہ میں یہی جملے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے، ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری لمبی امیدیں۔ لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہیں، آخرت بھلا دیتی ہیں۔ جو آخرت کو یاد رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل آخرت کے ساتھ جڑا رہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لمبی امیدیں چھوڑ دے، ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرے۔ چوتھی بات وغفلۃ فی لہو و لعب، ہم اللہ سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لہو و لعب میں ہم مست تھے، ہم دنیا کی لعب و لعب چیزوں کے بارے میں مست تھے۔ آقا نے پھر پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اے بندہ خدا پھر کیا ہوا، تم نے یہ چار برائیاں کی تو پھر کیا ہوا؟ کہا آقا ہم سوئے ہوئے تھے، جب ہم بیدار ہوئے تو پہاڑ سے انگاروں کی شکل میں ٹکڑے آنے لگے، انگارے آنے لگے، پتھر انگاروں کے آنے لگے۔ اللہ نے اس طرح ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ ہماری اس بستی کا کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں رہا۔ تمام جانور آپ دیکھ رہے ہیں، تمام انسان، تمام چرند و پرند موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا جب سب موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں تو تمہیں بولنے کی اجازت کیسے ہے؟ کس طرح، کس لیے اللہ نے تمہیں بولنے کی اجازت دی ہے؟ تو شخص کہنے لگا آقا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگا آقا میں ان کے درمیان رہتا تھا، یہ گناہ گار تھے، یہ معصیت کار تھے، یہ چار ان برائیوں میں مبتلا تھے، میں ان چار برائیوں میں مبتلا نہیں تھا، لیکن میں ان کے درمیان میں رہتا تھا اور ان کے درمیان میں رہتے ہوئے انہیں ان کی برائیوں پہ روکتا نہیں تھا بلکہ خاموش رہتا تھا۔ اب اللہ نے میرا معاملہ لٹکا رکھا ہے، نہیں معلوم جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ خاموش جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ خاموش رہ کے باطل کے مقابل آواز نہیں اٹھائیں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے وہ شخص کہنے لگا تو میں ان کے درمیان رہتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتے تھے، یہ ساری چار برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ان چار برائیوں میں سے کوئی بھی برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اب میرا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے جنت بھیجے گا یا جہنم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے حواریو یاد رکھ لو، اکل الخبز الیابس مع ملح الجریش، کہ ایک بد ذائقہ نمک کے ساتھ خشک روٹی کھانا، والنوم علی المزابل، اور ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پہ، ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ سو جانا، یہ مجھے خیر کثیر، یہ خیر کثیر ہے، مع عافیت الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی عافیت کے لیے۔ یعنی انسان غفلت میں ہو
اور غفلت میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول جائے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اللہ ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمارے قلوب کو لطف اطاعت پروردگار نصیب فرمائے۔ رب العزت ہمیں اہل معاصی کی اطاعت سے بچائے۔ اللہ رب العزت دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔